جانسا ڈرامہ کی اگلی ایپیسوڈ کا نئی پرومو آ چکا ہے، جس میں آپ دیکھ سکیں کہ نوشروان کی زندگی میں فرح اچانک سے واپس آ جاتی ہے اور فرح کے آنے سے نوشروان کافی زیادہ ڈسٹرب بھی ہے۔ ایسے میں اس کی یہ پریشانی دعا بھی نوٹ کرتی ہے۔ نوشروان کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے؟ جس پر نوشروان کہتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوا۔ دعا آگے بڑھ کر اس کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے پریشان ہے، میں نے آپ کو آج سے پہلے اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ دوسری طرف فضا فراز کو پولیس سے بچا لیتی ہے۔ اپنے بچے کو کھو جانے کے بعد جب وہ واپس گھر آتی ہے تو فراز اس سے معافی مانگتا ہے، لیکن فضا اسے کہتی ہے کہ اب اس سب کا کیا فائدہ سرفراز۔ آنے والے ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دیکھ سکیں گے کہ نوشروان دعا سے کہتا ہے کہ میں پارٹی میں پور ہو رہا ہوں، اس لیے تم بھی جلدی سے تیار ہو کر ڈرائیور کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ جس پر دعا کہتی ہے ابھی۔ دعا بھی جلدی سے تیار ہو کر پارٹی اٹینڈ کرنے آ جاتی ہے۔ ایسے میں جب نوشروان دعا کو فون کر کے پلٹ رہا ہوتا ہے تو اسی پارٹی میں اس کی ملاقات اتنے سالوں کے بعد فرح سے ہو جاتی ہے، جسے دیکھ کر نوشروان کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ گھر واپس آ کر نوشروان کافی اپسٹ ہوتا ہے اور جب دعا پوچھتی ہے تو وہ بات کو ٹال لیتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ دعا اسے کہتی ہے لیکن نوشروان، میں نے آج سے پہلے تو کبھی آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا، کوئی تو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہیں، کیا میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے؟ نوشروان کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں، لیکن دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ میرا ماضی یوں اچانک سے چل کر میرے پاس آ جائے گا۔ نوشروان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فرح اتنی آسانی سے اب میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اگلے ہی دن فرح تو نوشروان کے آفس تک پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ ایک وقت تھا جب نوشروان اور کشمالہ کی شادی کا سن کر وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اور دوبارہ پلٹ کر کبھی نوشروان کی زندگی میں نہیں آئی، لیکن اب اچانک سے وہ پھر سے نوشروان کے سامنے آ گئی ہے۔ وہ نوشروان کے آفس میں اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کہتی ہے کہ پہلے تو مجھے صرف یقین تھا، لیکن اب تم سے مل کر، تمہیں دیکھ کر میرا یقین اور بھی زیادہ پختہ ہو چکا ہے کہ تم آج بھی صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتے ہو۔ نوشروان جو بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے ایک دم سے حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہیں میرے بارے میں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں تم سے آج بھی محبت کرتا ہوں؟ وہیں نوشروان کے آفس میں کشمالہ کا خاص بندہ فوراً سے کشمالہ کو فون کرتا ہے۔ کشمالہ بہت غصے میں ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے جلدی بولو کس لیے فون کیا ہے؟ جس پر وہ کشمالہ سے کہتا ہے بی بی سائیں، ایک خبر آپ تک پہنچانی تھی۔ کشمالہ کہتی ہے جلدی بولو، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ بی بی سائیں، فرح پھر سے نوشروان سائیں کی زندگی میں آ چکی ہے۔ یہ سن کر کشمالہ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ کشمالہ کے دل میں دعا کے لیے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے اور کوئی بھی نوشروان کی زندگی میں آئے کشمالہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ دعا کو نوشروان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکالنا چاہتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ نوشروان دعا سے بے حد محبت کرتا ہے اور اگر دعا نوشروان کی زندگی میں رہی تو وہ کبھی بھی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فراز نے جو کچھ فضا کے ساتھ کیا اس کے بعد وہ شرمندہ ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے تاکہ فضا پولیس میں اس کی رپورٹ نہ کروا لے۔ فراز کی ماں بھی اپنا رنگ بدل لیتی ہے اور وہ فضا سے کہتی ہے اس بچے کے آنے کا ہمیں بھی اتنی ہی خوشی تھی، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمارے گھر میں خوشی آئیں گی، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ سب ہوگا، یہ تو صرف ایک حادثہ ہے، تم پولیس والوں کو سب سچ سچ بتا دینا کہ یہ صرف ایک حادثہ ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اس جرم میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے، اس لیے فوراً سے فضا کو جھوٹے دلاسے دیتی ہے۔ فضا اپنا گھر بچانے کے لیے اس بات کو بھی پی جاتی ہے، ورنہ جتنا غصہ اسے سرفراز پر تھا ایک منٹ میں اسے پولیس کے حوالے کروا سکتی تھی، لیکن صرف اپنا گھر بچانے کے لیے وہ یہ ظلم اور زیادتی بھی سہ جاتی ہے۔ اس کے بعد گھر آتی ہے تو فراز کو دیکھ کر فضا روتے ہوئے کہتی ہے فراز آپ نے میرے بچے کو مار دیا۔ فراز کہتا ہے فضا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن فضا روتے ہوئے کہتی ہے آپ کے پچھتانے سے میری خالی گود تو نہیں پڑ جائے گی نا، میرا بچہ جو میرے ہاتھوں میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ سرفراز روتی ہوئی فضا کو چپ کروانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتا ہے فضا پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اللہ ہمیں پھر سے اولاد دے گا، اس بار میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ دعا نوشروان کے ساتھ کہیں جا رہی ہوتی ہے بڑی سی گاڑی میں پورے پروٹوکول کے ساتھ، تو ایسے میں سڑک پر سے گزرتے اس کی ماں اور پڑوسن کی نظر دعا پر پڑ جاتی ہے۔ پڑوسن تو چیخ کر کہتی ہے یہ تو دعا ہے۔ دعا کی ماں بھی کہتی ہے ہاں یہ میری دعا ہے۔ وہ گاڑی کے پیچھے بھاگتی ہیں، دعا کو آوازیں دیتی ہیں دعا رکو، لیکن تب تک گاڑی کافی دور جا چکی ہوتی ہے، لیکن دعا کی جھلک اس کی ماں کو بے چین کر لیتی ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی بیٹی سڑکوں کی خاک چند رہی ہوگی، لیکن اتنی بڑی گاڑی میں اسے دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہے اور دعا کے لیے فکر مند بھی ہے۔ بہت جلد فضا کی ملاقات بھی دعا کے ساتھ ہو جائے گی۔ جب دعا کہیں جا رہی ہوگی فضا اسے دیکھ لے گی اور اسے بھاگ کر گلے لگا لے گی۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کو بتائے گی اور جب یہ بات اسلم صاحب کو پتہ چلے گی تو پہلے تو وہ غصہ ہو گے، لیکن پھر وہ دعا کو اپنے گھر آنے کی اجازت دیں گے۔ ویورز کون یہ چاہتا ہے کہ دعا کی ملاقات اپنے گھر والوں سے جلد از جلد ہو، اور کون یہ چاہتا ہے کہ فضا کو چاہیے کہ وہ فراز اور اس کی ماں کو معاف نہ کرے؟ آپ لوگوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ اجازت چاہوں گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔